محترم سامعین کرام اور محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ آج ہم لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے تعلق سے معلومات حاصل کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا شمار اولو العزم من الرسول میں سے شمار ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکے والے بہت زیادہ پریشان اور ستانے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت برداشت جواب دینے لگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولو العزم رسولوں کا حوالہ دے کر کے صبر کی تلقین کی۔ تو اولو العزم رسول کتنے ہیں؟ تو اس پر امت کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا کر کے 5 ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 4 ہیں۔ تو اس میں جو ہے زمانی لحاظ سے سب سے پہلا نمبر جو آتا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام، اور دوسرے نمبر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، تیسرے نمبر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، چوتھے نمبر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور سب سے فائنل آخری رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لحاظ سے نوح علیہ السلام کا شمار جو ہے وہ اولو العزم رسولوں میں سے آتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سب سے لمبے عرصے تک جس رسول نے خدمت انجام دی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ قرآن میں خود سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان کے درمیان ایز داعی کے طور پر موجود رہے 1000 سال تک سوائے 50 کم۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ اب پھر ان کو جو ہے طوفان نے پکڑ لیا کیونکہ وہ ظالم تھے۔ اب پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کو بچا لیا، کشتی والوں کو بچا لیا، اور کشتی کو ایسے نشانی کے طور پر جو ہے ان کے لیے باقی رکھا۔ تو نوح علیہ السلام کی جو کشتی ہے وہ بھی معجزے کے طور پر یہ دنیا میں باقی ہے، آج نہ کل اس کی دریافت ہوگی۔ جیسے کہ جو ہے فرعون کی لاش کو اللہ تعالیٰ نے عبرت کے طور پر نشانی بنا دیا، ویسے نوح علیہ السلام کی کشتی کو بھی نشانی بنایا۔ تو نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے درمیان آپ سمجھے کہ 2 نبی کا ذکر آتا ہے۔ ایک تو پہلے نبی آدم علیہ السلام تو ہیں ہی، ان کے بارے میں تو قرآن ہی میں ہے، اور آدم علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے شیس علیہ السلام تھے، ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ نبی تھے۔ لیکن قرآن میں جو آتا ہے کہ ان کے بعد جو نبی تھے وہ کون تھے؟ ادریس علیہ السلام۔ اور قرآن میں ان کے بارے میں 2 جگہ ذکر آیا ہے، سورہ انبیاء میں بھی آیا ہے اور سورہ مریم میں بھی آیا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اور پھر ان کے بعد جو سب سے پہلے رسول ہیں وہ ہیں حضرت نوح علیہ السلام۔ تو اب یقینی بات ہے کہ پہلے نبی جو ہیں وہ آدم علیہ السلام ہیں، دوسرے نبی شیس علیہ السلام ہیں یا ادریس علیہ السلام ہیں، تو پھر تیسرے رسول، تیسرے نبی یا چوتھے نبی جو ہیں وہ نوح علیہ السلام۔ لیکن حدیث میں ہے کہ وہ پہلے رسول ہیں، تو نبی میں جو ہے چوتھے نمبر پہ یا تیسرے نمبر پر، اور رسول میں جو ہے پہلا نمبر ہے، کیونکہ حدیث شفاعت جو بہت مشہور حدیث ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے احوال کے اوپر، تو اس میں جب لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے سفارش کیجئے کہ جلد سے جلد حساب و کتاب کا آغاز کریں، تو وہ کہیں گے نہیں، نفسی نفسی، مجھے خود اپنی جو ہے فکر ہے کیونکہ مجھ سے ایک غلطی ہو گئی تھی، وہ غلطی جو میں بیان کیا تھا۔ اب اس کے بعد بولیں گے کہ تم جو ہے نوح کے پاس چلے جاؤ کیونکہ وہ پہلے رسول ہیں۔ تو آدم علیہ السلام کو تو خود معلوم تھا کہ وہ پہلے نبی ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں کہ ان کے پاس جاؤ کہ وہ پہلے رسول ہیں، تو وہ جرأت کریں تو کریں۔ لیکن لوگ ان کے پاس بھی جائیں گے تو وہ کہیں گے نہیں، مجھ سے بھی ایک غلطی ہو گئی تھی۔ تو وہ کیا غلطی ہے وہ قرآن میں آئے گی۔ تو وہ کہیں گے پھر ہم کن کے پاس جائیں؟ تو وہ کہیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ کیونکہ وہ خلیل اللہ ہیں۔ وہ کہیں گے نہیں، مجھے بھی آج اپنی پڑھی ہے نفسی نفسی، مجھ سے بھی غلطی ہو گئی تھی، میں 3 مرتبہ 3 موقع سے جو ہے وہ توریتاً جو ہے جھوٹ بولنا پڑا، یہ حدیث میں ہے۔ تو پھر کہیں گے کن کے پاس جائیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، وہ جو ہے کلیم اللہ ہیں، اللہ نے ان سے بات کی ہے۔ تو وہ بھی کہیں گے نہیں، نفسی نفسی، مجھے آج اپنی پڑی ہے کیونکہ مجھ سے ایک غلطی ہو گئی تھی کہ میں نے ایک قبطی کو ایک گھوسا مارا تھا، وہ مر ہی گیا تھا، جس کی وجہ سے پھر ان کو مصر چھوڑ کر کے مدینہ آنا پڑا تھا، وہ اسٹوری آئے گی۔ تو وہ کہیں گے کہ پھر تم لوگ جو ہے ان کے پاس چلے جاؤ، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، وہ کیا ہے؟ روح اللہ ہیں، کلمت اللہ ہے،
ان کے پاس آئیں گے، وہ کہیں گے نہیں مجھ سے، میرے پاس نہیں، آپ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سفارش کے لیے جائیں گے۔ تو وہ حدیث میں انشاءاللہ ورڈ بائی ورڈ جو ہے آپ کے سامنے لاؤں گا۔ تو اس حدیث سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں اور نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں۔ اب اسی سے ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ نبی رسول میں کیا فرق ہے، تو اس پر انشاءاللہ ایک مختصر لیکچر میں لوں گا۔ تو نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 قرن کا فرق ہے۔ قرن جو ہے وہ نسل کے معنی میں بھی آتا ہے، صدی کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو اس لحاظ سے سمجھے کہ ان کا آپ جو ہے شجرہ بھی دیکھیں گے کہ نوح بن لامک بن متوشلہ بن ادریس بن یر بن محلائیل بن قینن بن انوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ تو یہ جو ہے 10ویں نمبر پر نوح علیہ السلام کا جو ہے یہ آیا تھا، اور بیچ میں آپ دیکھیں گے کہ 6 یا 7ویں نمبر پر ادریس علیہ السلام ہے۔ تو لامک متوشل یعنی سمجھیے کہ ادریس علیہ السلام نوح علیہ السلام کے پردادا تھے۔ لامک جو ہے والد ہوئے، متوشلہ پردادا ہوئے، اور والد دادا، اور ادریس علیہ السلام پردادا ہوئے۔ تو نوح علیہ السلام تک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 قرن تک جو تھے جتنے لوگ تھے وہ سب لوگ اسلام پر تھے۔ بت پرستی کا جو آغاز ہوا ہے وہ نوح علیہ السلام کے ٹائم پہ ہوا ہے، جس کے وجہ سے پھر رسول کو بھیجنا پڑا ہے، کیونکہ رسول جو آتا ہے وہ وارننگ دینے کے لیے آتا ہے، آخری جو ہے الٹیمیٹم دینے کے لیے آتا ہے۔ اور نبی کا جو کام ہوتا ہے وہ دعوت و ارشاد ہے، اصلاح ہے، نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا، یہ کام رہتا ہے۔ تو ان کے دور میں جو بت پرستی جو آغاز ہو گیا تھا تو 5 بڑے بڑے بت تھے اور چھوٹے چھوٹے بھی بت تھے۔ تو 5 بتوں کے جو نام تھے وہ کیا تھے؟ ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر۔ یہ سورہ نوح علیہ السلام، سورہ نوح میں جو ہے جو 29ویں پارے میں ہے وہ آیا ہے کہ ان لوگوں نے دعوت کے جواب میں کہا قالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، کہ جب انہوں نے بہت رات دن ایک کر کے دعوت دیے تو قوم کا جو ہے اپنے قوم والوں کو جواب کیا تھا کہ تم لوگ اپنے الہ کو مت چھوڑنا، خاص طور سے ود کو نہیں چھوڑنا، سوا کو نہیں چھوڑنا، یغوث کو نہیں چھوڑنا، یعوق کو نہیں چھوڑنا، نصر کو نہیں چھوڑنا۔ تو اب یہ ایک انٹرسٹنگ ٹاپک ہے کہ یہ بت پرستی کا آغاز کیسے ہوا، کیونکہ توحید کے جو ہے شیڈو میں جو ہے زندگی گزر رہی تھی، تو یہ بت پرستی کیسے آ گئی؟ تو یہ آپ سمجھ لیجئے کہ گڑبڑی جو ہے وہ شروعاتی دور سے ہونی شروع ہو گئی تھی، یہاں پر اس کا کلائمیکس ہو گیا۔ وہ گڑبڑی کیا ہونی شروع ہوئی کہ یہ سب جو ہے 5 جو ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں جو ہے 4 بڑے بت تھے، لات، منات، حبل، عزیٰ۔ ان کے دور میں ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، تو یہ جو 5 بت، تو یہ جو ہے 5 بزرگوں کا نام ہے۔ یہ اپنے اپنے دور کے جو ہے یہ 10 صدی جو گزری ہے، اس 10 صدی میں یہ اپنے اپنے دور کے بزرگ لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ تو اب ہوتا کیا تھا کہ جب یہ بزرگ اپنا جو ہے خانقاہ بنائے ہوئے ہیں، اپنا مدرسہ اپنا جو ہے یہ بنائے ہوئے ہیں، وہاں پر اپنا دعوت و ارشاد کا کام کر رہے ہیں، کرتے کرتے بہت سارے لوگوں کو عقیدت ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے ایک وقت آتا ہے جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ انتقال ہوتا ہے تو پھر لوگ ان کو مس کرنے لگتے ہیں، تو آپ جو ہے مس کرنے میں کیا ہے، رونا ہے، دھونا ہے، یہ سب کرتے رہتے ہیں۔ تو شیطان آ کر کے اس میں جو ہے ایک سمجھے انجیکشن لگا دیتا ہے کہ ایسا کرو، یہ تو کتنا دن رو گے دھو گے، 10 دن، 20 دن، سال، 2 سال، اس کے بعد تو ان کی یاد ختم ہو جائے گی۔ جبکہ یہ پرسنالٹی ایسی ہے کہ ان کی وجہ سے لوگ جو ہے نیکی کا انرجی پاتے تھے اور اپنے آپ کو چارج کرتے تھے۔ تو ایسا کرو، اب تو یہ نہیں رہے تو آپ کس سے ہم لوگ چارج حاصل کریں گے؟ تو ایسا کرو کم سے کم ان کی تصویر ہی بنا دو، جہاں پر یہ انتقال کے ہیں، یہاں پر دفن ہوئے ہیں، تو وہیں پر در و دیوار میں ایک تصویر ان کی بنا دو، لوگ انہی کی زیارت کر لیا کریں گے، تو تصویر دیکھ کر کے وہ شخصیت پورے عکس آ جائے گی، تو پھر جو ہے انرجی لے کے چلے جائیں گے۔ تو اس طرح سے جو ہے تصویر لوگ بنانے لگے، اس کا فائدہ بھی نظر آیا کہ ہاں جاتے ہیں دیکھتے ہیں تو یاد تازہ، یہ فلاں تھے، یہ ود تھے، یہ سوا تھے، یہ غوث تھے، یہ عوق تھے، یہ نصر تھے۔ پھر وہ 1 2 سال کے بعد وہ مٹنی شروع ہو گئی۔
تو پھر شیطان نے کہا کہ بھائی اس میں کم سے کم اس کی صفائی کرو، سال میں 2 سال میں ایک پلاننگ بناؤ، اس کو جو ہے تھوڑا پھول وغیرہ سے سجایا کرو، اس کو خوشبو وغیرہ لگایا کرو۔ تو اس طرح سے اس کا اہتمام وغیرہ ہونے لگا۔ لیکن وہ کتنا بھی اہتمام کریں گے وہ تصویر تو مٹنی ہے دیوار میں، اور اس زمانے میں وہ بہت زیادہ جو ہے پاورفل پینٹ وغیرہ بھی نہیں، تو لہٰذا مٹنی شروع ہو گئے۔ تو دھیرے دھیرے جو ہے عقیدت بھی بڑھتی گئی۔ اب پھر جو لوگ جو ہے جس کو شیطان نے ورغلایا تھا ان کو تو معلوم تھا یہ بزرگ تھے، انتقال کر گئے، لیکن جب ان کی نسل در نسل معاملہ آتا ہے تو پھر شیطان ایک ایک چیز اس میں ایڈ بھی کر رہے۔ اب اولاد در اولاد پوچھتے کہ یہ ود کون تھے، تو یہ بہت بڑے بزرگ تھے اور ان کی وجہ سے بارش ہوتی تھی۔ یہ سوا کون تھے، یہ بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے، ان کی وجہ سے بیماری سے شفا ملتی تھی۔ اب ایک چیز دھیرے دھیرے ایڈ کرتا چلا گیا۔ اب اس میں جو ہے لوگ جب بارش لینا ہو تو ود کے پاس چلے آئیں، بیماری کے شفا ہو تو سوا کے پاس چلے آئیں، اولاد لینا ہو تو دوسرے کے پاس چلے جائیں۔ اس طرح سے ہونے لگا، اور آزمائش کے طور پر اللہ تعالیٰ کبھی کبھی قبول بھی کر لیتا ہے۔ اب 100 لوگوں کا ریجیکٹ ہو جائے تو کوئی نہیں سنے گا، ایک آدمی کو قبول ہو جائے تو ہم تو وہاں گئے تھے تبھی ہوا۔ ایسے ہوتے ہوتے پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ دیکھو یہ بناؤ گے مٹیں گے، بناؤ گے مٹے گا، تو یہ تو سمجھے کہ یہ اتنی بڑی بڑی پرسنالٹی اپنے ہاتھ سے نکل جائے گی، تو ایسا کرو تم بولو تو ہم تم کو پرماننٹ جو ہے اس کی تصویر بنا دیتے ہیں۔ تو پرماننٹ اگر بنانی ہو تو پھر کیا کرنی پڑے گی؟ تو پتھر میں جو ان کی جو ہے شکلیں تراش دیتا ہوں، اب وہ جو ہے ان کی جگہ پر رکھ دو گے تو پھر اس میں جو ہے وہ مان پڑنے کے جو ہے کوئی سوال نہیں۔ تو اس لحاظ سے لوگوں نے کہا یہ پرماننٹ والا بنا دیجئے، تو پتھر کی مورتی بننی شروع ہو گئی۔ شروع میں لکڑی کی بت بنانے لگے، اور اس کے بعد اور کاریگری ایجاد ہوئی، جب جو ہے لوہا وغیرہ کا ایجاد ہوا تو پھر پتھر کے بھی بت تراشنا شروع ہو گئے۔ تو اس طرح سے بت پرستی کا آغاز ہوا، یعنی نیک نیتی سے جو ہے وہ برا، اسی لیے بدعت کو جو ہے اسلام میں حرام کر دیا گیا، کیونکہ کوئی بھی برائی جو آتی ہے تو وہ گن پوائنٹ پہ کوئی آپ کو برائی کی طرف ملا ہی نہیں جا سکتا، وہ سافٹ ٹارگٹ کے تحت جو ہے وہ آدمی کو لے جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ان کے دور میں جو ہے یہ تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دیکھا کہ توحید ہی ختم ہو کر کے اب بت پرستی شروع ہو گئی ہے، تب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ایک عظیم رسول بھیجتا ہوں آخری الٹیمیٹم دے کر کے۔ تو نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ تو نوح علیہ السلام نے کس طرح دعوت دی ہے، وہ سورہ نوح میں جو ہے پوری سورہ نوح ہی ہے، اس کو دیکھیں میں جلدی سے ترجمہ کرتا ہوں۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ، یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف بھیجے۔ کیوں بھیجے؟ ان انذر قومک، کہ آپ اپنے قوم کو خبردار کر دیجئے، من قبل ان یاتہم عذاب علیم، قبل اس کے کہ ان پر دردناک عذاب آ جائے، یعنی یہ بت پرستی اب شروع کر دیے ہیں تو اب جو ہے میں ان کو دردناک عذاب سے دوچار کروں گا۔ قال یا قوم، تو نوح علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آئے سمجھانے کے لیے کہ انی لکم نذیر مبین، کہ بے شک میں تم کو اوپنلی وارن کرنے آیا ہوں۔ تو کیا ہے کہ ان اعبدوا اللہ، کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ، اور اس کو ناراض کرنے سے بچو، واطیعون، اب میری اطاعت کرو، میں جیسے بتاتا ہوں عبادت کی شکل اس کو اڈاپٹ کرو۔ تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ یغفر لکم من ذنوبکم، تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، یہ جو بت پرستی وغیرہ کیے ہو یہ سب اللہ معاف کر دے گا۔ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور تم لوگوں کو ایک متعین مدت تک دوبارہ مہلت دے دے گا، ورنہ تم عذاب کے زد میں آ چکے ہو، لیکن یہ عذاب ٹل سکتا ہے اگر تم میری بات مان لو اور توحید کے راستے کو اپنا لو۔ إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ، اور جان لو کہ جب اللہ کا وعدہ ہے وہ جب آ جاتا ہے تو ٹالا نہیں جائے گا۔ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کاش کہ تم لوگ جانتے ہیں۔ لیکن انہوں نے اپنا جو ہے چارج شیٹ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھا ہے وہ کیا؟ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، نوح علیہ السلام نے کہا ہے میرے پروردگار میں نے دعوت دی اپنے قوم کو رات و دن، فلم یزیدہم دعائی الا فرارا، لیکن میرے جو ہے دعوت کے نتیجے میں ہوا گیا کہ یہ بھاگتے ہی رہے، یہ قریب آنے کے اور بھاگتے ہی رہتے تھے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، اور جب بھی میں ان کو دعوت دیتا تھا تاکہ تو ان کے گناہوں کو معاف کر دے تو یہ کیا کرتے تھے؟ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، یہ اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ڈال لیتے تھے، وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور اپنے اوپر جو ہے چادر ڈال لیتے تھے، وَأَصَرُّوا، ضد کرتے تھے، وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور تکبر کرتے ہوئے منع کر دیتے تھے۔ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا، پھر میں نے ان کو جو اعلانیہ پکارا،
یعنی پی پی کال بھی کیا اور پبلکلی بھی کیا. ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، یعنی اعلانیہ طور پہ بھی ان کو دعوت دیا، خاموشی سے بھی دیا، چپکے سے بھی دیا. فقلت استغفروا ربکم، اور میں نے کہا کہ تم لوگ استغفار کرو اپنے پروردگار سے، انہ کان غفارا، کیونکہ وہ بخشنے والا ہے تو تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. لیکن ان لوگوں نے کیا جواب دیا؟ وہی جو میں آپ کو بتایا. تو انہوں نے کہا وقالوا لا تذرن آلہتکم، اپنے قوم سردار لوگوں نے کہا اپنے چیلے چپاٹوں سے کہ اپنے معبودوں کو چھوڑنا مت ان کی دعوت کے نتیجے میں. اور ولا تذرن ودم ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا، خاص طور سے نہ چھوڑنا کن بتوں کو؟ ود کو، سواع کو، یغوث کو، یعوق کو، نصر. تب انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ کہ اب جو ہے میں دعا کرتا ہوں کہ قال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ اللہ زمین پر ایک کو بھی نہ چھوڑ کافروں میں سے. انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. اور یہ اتنے ناہنجار ہو گئے ہیں کہ اگر ان کی اولاد بھی ہوگی تو ان سے بھی امید نہیں ہے، کیونکہ یہ جو ہے 950 سال تک دعوت کا کام کیا. اب ہوتا کیا تھا کہ کوئی آدمی ہے جو 500 سال کا ہے، اب وہ مرنے کے قریب ہے، تو اب لگتا تھا کہ یہ مر جائے گا، ان سے جو اولاد پیدا ہوگی اس سے امید ہے. لیکن وہ مرتے وقت اپنے اولاد کو نصیحت کر جاتا تھا. آخری نصیحت یہ رہتی تھی کہ نوح کی بات مت سننا اور اپنے دین پر ڈٹے رہنا. تو نسل در نسل جو ہے وہ نصیحت جو ہے ٹرانسفر ہو گئی. لہٰذا ان کو یہ دعا کرنی پڑی کہ یہ اب جو ہے ان کے ڈی این اے میں ہی خرابی آ گئی ہے. اب یہ اگر اولاد بھی جنیں گے تو ان سے بھی امید نہیں ہے، وہ بھی فاسق و فاجری ہوگی، لہذا اب ان کو ختم کر. تو یہ تو سمجھے کہ مختصر سورہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ورنہ جو ہے یہ 950 سال تک جو ہے دعوت کا کام کیے ہیں. اور یہ سورہ عنکبوت میں آیا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، کہ نوح علیہ السلام اپنے قوم میں 950 سال تک رہے، پھر طوفان نے آ لیا، تو پھر ہم نے ان کو بچایا، کشتی والوں کو بچایا، اور پھر کشتی کو نشانی عبرت کے طور پر باقی رکھا. تو اس لحاظ سے جو ہے نوح علیہ السلام کے جو ہے یہ آدم ثانی کہا جاتا ہے. اور ان کا ذکر جو ہے 10 صورتوں میں، بڑی بڑی صورتوں میں آیا ہے. سورہ اعراف میں، سورہ یونس میں، سورہ ہود میں، سورہ انبیاء میں، سورہ مومنون میں، سورہ شورى میں، سورہ عنکبوت میں، سورہ صافات میں، سورہ قمر میں، سورہ نوح میں. تو نوح کا جو ہے سورہ نوح کے تو میں تھوڑا سا مختصر بتایا. اب جب یہ دعوت کا کام شروع کیے تو قوم جو ہے الٹا ہی ان پر اٹیک کرتی تھی. انہوں نے کہا کہ نعبد اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو اور میری اطاعت کرو. تو وہ لوگ کہتے تھے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ ہی گمراہ ہو گئے، انا لنراک فی ضلال مبین، آپ ہم کو گمراہ سمجھتے ہیں، ہم لوگ آپ کو گمراہ سمجھتے ہیں. تو ان کو کہنا پڑا قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکن رسول من رب العالمین، اے میری قوم کے لوگوں مجھے کوئی گمراہی نہیں لگی ہے، کوئی ضلالت لاحق نہیں ہوئی ہے، میں تو رب العالمین کی جانب سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. اور وَأُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّی، اب میں تو اپنے رب کا پیغام تم کو ٹرانسفر کر رہا ہوں. وَنَصِیحَةً لَکُم، میں خیر خواہی کر رہا ہوں کہ تم لوگ جو ہے دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچ جا، لیکن تم لوگ مانتے نہیں ہو. تو قوم کے سردار لوگ بیچ میں آ جاتے تھے، اور قوم کے لوگ جو تھوڑے متاثر ہوتے تھے ان کو جا کے سمجھا دیتے تھے. وہ کہتے تھے کہ دیکھو یہ تمہارے جیسے آدمی ہیں، تم میں ان میں کوئی ڈفرینس ہے کیا؟ اور پھر یہ چاہتے کیا دعوت کے نتیجے میں؟ یرید ان یتفضل علیکم، یہ تم پر اپنی برتری چاہتے ہیں کہ دعوت کے نتیجے میں سب لوگ میری بات مان لے تو نیچرلی میں ان کا لیڈر بن جاؤں گا. تو ان پر جن وغیرہ سوار ہو گیا ہے جس کی وجہ سے یہ بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں. تو ان کی باتوں میں نہ آؤ. اور پھر جب یہ دعوت اور زیادہ دینے لگے تو پھر ان لوگوں نے ایک شرط رکھ دی. شرط کیا رکھے کہ ان کی دعوت کے نتیجے میں جو ہے تقریباً 80 لوگ ایمان لائے تھے، مطلب انکلوڈنگ فیملی. لیکن ان میں سے اکثر و بیشتر جو تھے جو باہر کے تھے وہ غریب غربا تھے. تو اب جو سردار لوگ تھے وہ ایک شرط رکھ دیے کہ ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہماری ایک شرط ہے. اب وہ کیا شرط ہے کہ آپ کے محفل میں جو ہمارے نوکر چاکر بیٹھے رہتے ہیں، اب ان کے ساتھ بیٹھنا ہمارے شایان شان نہیں ہے. تو آپ ان کو ہٹائیے تو پھر ہم آئیں گے، کیونکہ آپ کی دعوت اعلیٰ ہے تو اعلیٰ لوگوں کو سمجھ میں آنی چاہیے، یہ گھٹیا لوگوں کو سمجھ میں آ جاتی ہے.
تو اس لحاظ سے جو ہے انہوں نے کہا کہ ان کو ہٹائیے تو میں آؤں گا۔ اب اللہ تعالیٰ کے یہ کلیئر کٹ جو میسج آ گیا کہ ان کی وجہ سے ایک کو بھی نہیں ہٹانا ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک پیسے اور جو ہے دولت کی اہمیت نہیں، ایمان کی اہمیت ہے، چاہے وہ غریب کے دل میں ہو یا امیر کے دل میں ہو۔ اب غریب کے دل میں بھی ہے تو ہمارے نزدیک سپیریئر ہے، اور یہ امیر کے دل میں نہیں ہے تو ہمارے نزدیک وہ کھوکھلا ہے۔ اب یہاں سے میسج پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ رہا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد شروع میں کون تھے؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، خباب بن عرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب تھے۔ اب یہ چودھری لوگ جو تھے قریش کے، یہ کہتے تھے یہ لوگ ہٹائیے تو ہم آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے حوالہ دیا کہ نوح علیہ السلام سے بھی یہی مطالبہ تھا، تو آپ کو نہیں ہٹانا ہے۔ اب وہ لوگ دلیل دیتے تھے کہ اتنا اعلیٰ کلام ہے تو اعلیٰ لوگوں کو بات کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ اللہ تعالیٰ نے کہ یہ فضل کا معاملہ ہے، جس کو میں چاہتا ہوں نواز دیتا ہوں اور جس کو چاہتا ہوں نہیں نوازتا ہوں۔ تو یہ جو ہے سمجھیے کہ 10 صورتوں میں جو ہے یہ جو متفرق صورتیں ہیں نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، تو اس میں جو خلاصے کے طور پہ جو سب سے زیادہ اہمیت کے ساتھ جہاں پہ بیان ہوا ہے وہ سورہ ہود ہے۔ سورہ ہود جو ہے سورہ نمبر 11 ہے، اب پارہ نمبر 12 میں ہے۔ تو یہ میں جو ہے یہاں پر ترجمہ کروں گا تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ خاص ان کا جو ڈراپ سین ہے عذاب والا، اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ تو یہ دیکھیے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے کہا کہ میں تم کو اوپنلی وارن کرنے آیا ہوں۔ کیا ہے وارننگ؟ کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، بے شک مجھے اندیشہ ہے تم پر ایک دردناک دن کے عذاب کا۔ اب قوم کا رسپانس کیا آیا دعوت کا؟ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو کافر قوموں کے سرداروں نے جواب دیا، ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تو نہیں دیکھتا مگر یہ کہ آپ ہماری طرح ایک انسان ہیں۔ آپ کو کون سا سرخاب کا پر لگے ہوئے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا دیا اور ہم کو نہیں بنایا؟ وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بعد الرأی، اور ہم نہیں دیکھتے ہیں مگر یہ کہ آپ کے جو فالوور ہیں وہ ہمارے کنی کاری لوگ ہیں۔ وما نرا لکم علینا من فضل، اور ہم آپ پر کوئی فضیلت بھی نہیں دیکھتے ہیں کہ آپ کو دولت وغیرہ بہت ہو، کچھ نہیں ہے۔ بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم لوگ تو سمجھ رہے ہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹا دھونس جما رہے ہیں۔ قال یا قوم، انہوں نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں، ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عندی، اے میری قوم کے لوگوں تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر میں پہلے ہی سے ایک بینہ پہ تھا، فطرت سلیمہ پر تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک رحمت سے بھی نوازا، تم کو دولت سے نوازا ہے، کسی کو شہرت سے نوازا ہے، کسی کو طاقت سے نوازا ہے، تو مجھے نبوت سے نواز دیا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ فَأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، وہ نعمت تم پر جو چھپا دی گئی ہے، تَأَنُلْزِمُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا كَارِهُونَ، تو کیا میں زبردستی ڈھیل دوں درہاں لے کے تم اس کو ناپسند کرتے ہو؟ تو ایسا نہیں ہے۔ ہاں، ہمارے نبوت کے جو ہے اس کے خیر خواہی کی جو دلیل ہو کیا ہے، یا قوم لا اسألکم علیہ مالا، اے میری قوم کے لوگوں میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا ہوں، ڈور ٹو ڈور جاتا ہوں، رات دن ایک کیا ہوا ہوں، لیکن اس کے بعد جو ہے جھولی نہیں پھیلاتا ہوں کہ بھائی مزدوری دیجیے اتنا دیا، کیونکہ کوئی بھی جادوگر ہے، کوئی بھی کاہن ہے، کوئی بھی ہے، کوئی دکھانے کا بات کرتا دیجیے ہمارا ڈیمانڈ۔ ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے پاس۔ وما انا بطارد الذین آمنوا، اور میں مومنوں کو دھتکارنے والا بھی نہیں ہوں۔ تمہارا یہ مطالبہ ہے کہ ان کو ہٹائیے یہاں سے محفل سے، تو ہم آئیں گے، تو آپ کی یہ ریکویسٹ قبول نہیں ہوگی، آپ آئیے یا نہ آئیے۔ کیوں؟ انہم ملاقو ربہم، کیونکہ یہ لوگ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، ہماری شکایت کر دیے تو۔ ولکن اراکم قوما تجہلون، بلکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ جاہلیت والا کام کر رہے ہیں۔ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ، اب یہ دباؤ بہت زیادہ تھا کہ نہیں ان کو ہٹائیے تو ہم آئیں گے، نہیں ہٹائیں گے نہیں آئیں گے۔ جیسے آپ یہ دیکھیں وومن رائٹس دیجیے ہم آپ کو جو ہے ریکگنائز کریں گے۔ اب وومن رائٹس کا مطلب یہ ہے کہ بے حیائی کی اجازت دیجیے تو ہم جو ہے آپ کو ریکگنائز کرتے ہیں، بلکہ جو ہے آپ کو سمجھے کہ ڈونیشن بھی دیں گے، سب کچھ دیں گے، لیکن اگر یہ نہیں کریں گے تو نہیں۔ تو وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کے مقابلے میں میری کون مدد کرے گا اگر میں نے ان کو دھتکار دیا تو؟ افلا تذکرون، کیا تم لوگ جو ہے نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اب میں نے تو کبھی یہ وعدہ ہی دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ کبھی میں بولا کہ میرے پاس بہت خزانے ہیں تو تم لوگ کہتے دکھائیے کہاں پہ خزانے ہیں۔ ولا عالم الغیب، نہ میں غیب کا ہے،
رازدار ہوں. ولا اقول انی ملک، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتہم اللہ خیرا، اور نہ میں یہ کہتا ہوں جن کو تم لوگ گھٹیا سمجھ رہے ہو تو اللہ تعالیٰ ان کو خیر سے نہیں نوازے گا. وہ لوگ لاجک لگاتے تھے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ، دنیا میں کسی کو اگر کوئی چیز ملتی ہے تو کس سے ملتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے ملتی ہے. ہر آدمی دعا کرتا ہے تو دیتا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو یہ بھی تو دعا کرتے ہوں گے نا، اور ہم بھی دعا کرتے ہیں تو ہم کو مل جاتا ہے، ان کو نہیں ملتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیتا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو ہم کو دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہے تبھی ہم کو دیتا ہے. ان کی دعا ریجیکٹ ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے. وہ یہ سمجھتے ہی نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو جو ہے وہ انعام کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، امتحان کے لیے پیدا کیا ہے. کسی کو دے کے آزمایا ہے، کسی کو لے کے آزمایا ہے. وہ دنیا کے اصول کو بناتے تھے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہم کو دے رہا ہے تو آخرت میں بھی ہم ہی کو دے گا. کیوں؟ کیونکہ دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہم سے خوش ہے. اس کو نہیں دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس سے ناراض. تو انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں. تو اب اتنے پیارے انداز میں جو ہے دعوت کے نتیجے میں قوم کا جواب کیا تھا؟ قالوا یا نوح، انہوں نے کہا اے نوح قد جادلتنا، بہت بکواس کر لی، بہت زیادہ ڈیبیٹ کر لی. فاکثرت جدالنا، اب بہت آرگو جو ہے لمٹ کراس کر دی ہے، تو بات کو ختم کیجئے. فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، آپ لے آئیے اس چیز سے جس سے آپ ہم کو ڈرا رہے ہیں اگر آپ سچے ہیں. کیا آ جائے گا؟ آپ کو نہیں مانیں گے، ایک اللہ کو نہیں پوجیں گے، ان کو نہیں چھوڑیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ عذاب آئے گا نا. لے آئیے، معاملہ ہی ختم ہو جائے. قال انما یاتیکم بہ اللہ، تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ عذاب لانے کا اختیار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. اب مجھے یہ بھی نہیں معلوم کب آئے گا. عذاب آئے گا یہ مجھے معلوم ہے، کب آئے گا یہ مجھے نہیں معلوم. وما انتم بمعجزین، لیکن جب آئے گا تو تم روک نہیں پاؤ گے. تو توبہ کر لو. ولا ينفعكم نصح ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم واليه ترجعون.